آدھے گھنٹے کے لیے میں. ٹھیک 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 ہے تو ہاں پھر ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے جا سکیں. جی جی. دیکھتے رہیے گا، نئے لوگ آئیں تو مجھے بتا دیجیے گا. جی شازیہ آ گئی. اوکے چلیں، وہ انیلا کو جانا ہے تو پہلے انیلا کر لیں پھر آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. سورہ یوسف آیت نمبر 37. سورہ یوسف آیت نمبر 37. اوکے 36 تک ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم. ایک منٹ. ٹھیک. ٹھیک ہے شروع کروں؟ جی بالکل کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا لا یاتیکما، قالا تھا لا یاتیکما، لا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس. یہ روٹ ورڈ ہے الف تا یا کا، اور یہ ورب کی فرسٹ فارم میں اور مضارع ہے، اور ٹھیک یہ ہے. ڈیول کا صیغہ ہے. یہ بھی میرے خیال میں کما آ گیا. جی ما آ رہا ہے اس میں. صحیح ہے نا؟ ہاں مجھے تو یہی لگا ہے. جی ڈویل کا سیوا ہے، کما ہے. ڈیول کا صیغہ ہے نا. کبھی تو آئیے. نہیں آئے، وہ نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس طعامن کھانا، ترزقناہی تم دونوں دیے جاتے. ترزقانہی صحیح بول رہے اچھا ہاں صحیح ہے، زبر ہے قاف کے اوپر. ہیں. ترزقانہی تم دونوں دیے جاتے ہو اسے. یہ جو ہے ورب کی فورتھ فارم ہے اور مضارع ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ مگر، نباتکما یہ روٹ ورڈ نون با الف ہے اور یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. اور میں بتا دوں گا. اچھا سوری فوراً ترجمے کے فوراً تھوڑا آرام سے بتائیں. میں ایسا بول دوں گی. اچھا یہ نون با الف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے اور یہ بھی ڈیول کا صیغہ ہے. صحیح ہے. میں بتا دوں گا تم دونوں کو یہ اس کے معنی. اوکے. بتاویلہ تعبیر اس کی، قبلہ اس سے پہلے، ان کے یاتیکما وہ آئے تم دونوں کے پاس. یہ اوپر آ چکا ہے اس لیے میں نے وہی ورڈ ہے، یہ دوبارہ آیا ہے. ذالکما یہ مما اس سے جو علمنی سکھایا مجھے. یہ اے لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. ٹھیک. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے بالکل. ہاں صفیہ جی صحیح ہے نا؟ یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ربی میرے رب نے، انی بے شک میں، ترکتو چھوڑ دیا میں نے. یہ روٹ تیرا کاف ہے اور یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے اور مضارع ہے. یہ ٹھیک ہے. نہیں معاذ ہے، ترکتو ماذ ہے. ٹھیک ہے. معاذ ہے. ملتا دین، قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے. یہ تو بہت دفعہ آ چکا ہے ورب، اس لیے تو سب کو پتہ ہی ہے، اس لیے میں نے نہیں بتا رہی. اچھا یہ والا لفظ نہیں استعمال کیا کریں کہ سب کو آتا ہے.
بعد اچھا میں پوچھ سوری، لیجیے گا. نہیں میں نے کہا سب نے بہت دفعہ یہ یومنون آمنہ سے آ چکا ہے نا. جی جی جی. ویسے کچھ نئے ہاں لوگ سب آئے کو ہیں تو نہیں ان کے لیے کہیں آپ کہ صحیح یہ کہہ پہلے رہی کر ہیں. چکے نہیں ہیں، نہیں، اور اگر کسی کو کچھ نئے پوچھنا ہے لوگ تو آئے ہاں. ہیں. ہاں. ہاں آمنہ سے ہے یہ، اور یہ مضارع ہے. یومنون باللہ، ہاں. اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرتی ساتھ آخرت کے، ہم وہی، کافرون کفر کرنے والے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ اس کی ہے، جی he said you will not receive food that is provided to you except that I will inform you of its interpretation. انہوں Okay. نے کہا تھا کہ کھانا آنے سے پہلے تم وہ خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ہاں ٹھیک. تو that is from what my Lord has taught me. اور ایسے یہ جو تعبیر ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آتا ہے، یا کوئی بوسٹنگ نہیں کی. رائٹ. میرے اللہ رب نے نے ان کو، مجھے سکھایا ہے. ہاں اللہ نے سکھایا، اللہ کا نام، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور کسی کو بھی علم جو دنیا میں ہے، کوئی بھی علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک. تو انٹرپریٹیشن بھی لوگ لائک آج کل یہ سمجھتے ہیں لائک آن دا بیسس آف، چلیں خوابوں کی تعبیروں کی کچھ کتابیں بنی ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ دیکھا تو یہ دیکھا، یہ دیکھا تو یہ دیکھا. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اس کو پڑھ کے عالم فاضل بن جاتے ہیں، اور ان کے باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں خواب، اور کہتے ہیں وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں. رائٹ. تو ایسے ہم کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ علم دے دیتے ہیں، لائک زیادہ عقل دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو بھی لک ڈاؤن اپون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو دیکھ کے ہمیں شکر ادا کرنے کا، اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ہمیں شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک. سو اس کی ہائی لائٹ یہی ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کی آپ ورڈنگ دیکھیں کس طرح سے وہ جی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور جی نہ صرف یہ بلکہ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا چاہیے. اللہ کا نام انہوں نے یہاں لیا، اللہ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پر. یعنی کہ جو اللہ پروفٹ کو کام دے ہوتا ہے. اب جیل کا پہلا دن ہے، اور وہ پہلے دن سے جیل میں کیا کرنے لگ گئے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے پڑتا ہے. پہچانے لگ گئے. ٹھیک. آخرت کے بارے میں بتایا. ٹھیک. اور جی ایمان کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، علم کے بارے میں بتایا. تو خواب کی تعبیر تو وہ بتائیں گے، یہ نہیں کہ وہ خواب کی تعبیر بتانے لگ گئے. ان کا پہلا ایز اے پروفٹ پہلا کام کیا تھا؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا. ہاں ٹھیک. اب سب پوچھ لیں کسی اور کو کوئی سوال ہے اس میں؟ کیونکہ وہ 2 آدمی تھے ان کے جو ساتھی تھے ان کے سیل میں، قید میں، وہ اس وقت 2 آدمی تھے. تو وہ 2 آدمیوں کو سے بات کر رہے ہیں، اس لیے یاتی کما، یزالی کما، نباتو کما. ٹھیک ہے. ہر جگہ ساری ڈول چیز کا صیغہ ہے اس میں نا. ڈیول کا صیغہ آ گیا مثنیٰ کا. ٹھیک ہے. کسی السلام کو کوئی علیکم سوال؟ صفیہ وعلیکم جی السلام. جی بولیے. جی وہ اگر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، لیٹ جوائن کیا تھا میں نے. ٹھیک. جی جی ورڈس کر میننگ. دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں. قالا کہا، لا یاتی کما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس. یہ ورب کی وہ ڈوول مضارع فارم ہے. ہے، ڈیول ہاں. فارم ہے یہ. اور الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تعامن کھانا، ترزقان ہی تم دونوں دیے جاتے ہو اسے. یہ ورب کی 4th فارم ہے، مضارع ہے یہ. اللہ مگر، نباتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو. یہ اس کا روٹ ورڈ نون با الف ہے، اور یہ ورب کی 2nd فارم ہے. یہ بھی ڈیول کا صیغہ ہے. ٹھیک. بتاویل ہی تعبیر اس کی، قبلہ اس سے پہلے، ان کے
یاتی کما وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ، مما اس سے جو، علمنی سکھایا مجھے، یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے، اس کا روٹ ورڈ این لام میم ہے، ربی میرے رب نے، انی بے شک میں، ترکتو چھوڑ دیا میں نے، اس کا روٹ ورڈ رے تا کاف ہے اور یہ ورب ہے اور آز ہے، یہ ملتا دین، قومن ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، اللہ باللہ اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرتی ساتھ آخرت کے، ہم کافرون وہی کفر کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت تو کیا ہے؟ یہ جو وہ خود تو یعنی کہ ترکتو کو سمجھ لیں کہ انہوں نے لیفٹ ریلیجن نہیں کیا، بلکہ ان کا ریلیجن تو حضرت یعقوب کی بنسبت وہی تھا، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ الگ ہیں تو اس طرح کی لینگویج استعمال کی، کیونکہ جو باہر کی دنیا جس سے وہ نکل کے آ رہے تھے وہ یقیناً قوم لا یؤمنون تھی، ٹھیک، تو ان کا کام بیسیکلی اس مصر کے صیغے میں اسلام پھیلانا، ٹھیک، اور رائٹ اگلا وَأُتَّبَعْتُ اور میں نے پیروی کی، یہ اس کا روٹ ورڈ تیبا این ہے اور یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے، ٹھیک، ملتا دین کی، ابائی اپنے آبا و اجداد کے، ابراہیمہ ابراہیم، و اسحاقہ اور اسحاق، و یعقوبہ اور یعقوب کے، ہاں یہاں پہ انہوں نے اپنا شجر نسب بتا دیا، وہ یعقوب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، علیہ السلام کے، ٹھیک، ماں نہیں، کانا ہے، لنا ہمارے لیے، ان کے، نشرک کا ہم شریک ٹھہرائیں، یہ ورب کی فرسٹ فارم ہی ہے اور مزارے ہے یہ، ٹھیک ہے، باللہ ساتھ اللہ کے، من شعین کسی چیز کو، ذالکا یہ، من فضل اللہ فضل میں سے ہے اللہ کے، علینا ہم پر، و علی الناسی اور لوگوں پر، انا اور لیکن، اکثر الناس سے اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، وہ شکر ادا نہیں، ٹھیک، تو یہ کیا کر رہے ہیں وہ دوبارہ اس آیت میں بھی اسلام کا اللہ پرچار، ٹھیک، بلند کر رہے ہیں، ہاں، تو وہ وہاں پہ لائک دیکھیں جیل کا ٹائم بھی وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کنفائنڈ ہوں کہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو کام دیا ہے تو آپ کو 24/7 ایز اے پروفٹ، تو جیسے حضرت نوح کہتے تھے کہ میں رات کو بھی دعوت دیتا ہوں، دن کو بھی دعوت دیتا ہوں، کھلے میں بھی دعوت دیتا ہوں، سیکرٹ میں بھی دعوت دیتا ہوں، رائٹ، تو ہر پروفٹ کا یہی کام ہوتا ہے، وہ باہر تھے تو ہمیں یہ ازیوم کر لینا چاہیے کہ جب آگے ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اگر زلیخا وہاں پہ سچ بولے گی تو وہ پروفٹ یوسف کی اس گھرانے میں رہتے ہوئے بھی جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دے دیا تھا تو انہوں نے ان کا کام پھر وہاں پر بھی اس گھرانے کے افراد جو ہوں گے، نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، رائٹ، سب کو وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہوں گے یقیناً ایز اے پروفٹ، رائٹ، یہ ہمیں
ازیوم کر لینا چاہیے. ہم دوسری چیز ازیوم نہیں کر سکتے پروفٹ کے بارے میں, لیکن یہاں پہ واضح اس کا ڈسپلے آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا ایک ٹیسٹ بتایا جا رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اللہ کا یعنی کہ یہ کمپلین نہیں کر رہا ہے کہ میں جیل میں آ گیا تو یہ ہو گیا, لائک اپنا کام جاری کیا ہوا ہے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے. ٹھیک, تو اگر دیکھا جائے تو عام الحزن میں یہ صورت ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور عام الحزن میں وہ کہاں سے قید, تقریباً قید سے واپس آ رہے تھے, شیب ابی طالب سے واپس آ رہے تھے نا, جب بھی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک, تو اسٹوری کچھ ملتی جلتی ہے. ٹھیک, یہاں پر کہ حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کو, ایون ابو طالب جو تھے وہ بھی وہاں پہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو کنفائن کر دیا گیا تھا. ٹھیک, اچھا سوال پوچھیں, کسی کو سوال ہے اس میں کوئی لفظ ایسا مشکل؟ اس میں تو خیر ایک دو ہی ورڈ تھے اس میں تو. جی ورب کم ہے, لیکن کوئی اور مشکل لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پوچھ لیں سب سے, پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو پہلی آیت میں نا لا یاتیکما, تو یہ مجزوم یہ ڈوئل ہے تو مجزوم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاتیہ دو جگہ آیا, دونوں جگہ مجزوم آپ کیسے کہیں گے؟ یاتی کما ان کی ایک جگہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے, یاتیکما یاتی کما. لا کی لا اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, پھر ڈیول کی گردان کری لیتے ہیں. اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا روبی؟ یہ ہونا چاہیے یاتی یاکما. یا کو بھی انہوں نے مجزوم وہ کیا نا جسم, وہ جزم نہیں, آ رہا یا ہے. تو صحیح ہے, آتا یاتی تو صحیح ہے, لیکن یا آپ کی جو ہے یاتی کما یاتی تو کما تو پروناؤن ہے, رائٹ؟ ہونا یہ چاہیے تھا یاتیان, رائٹ؟ یاتیان, تو نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک, یاتیانی سے یاتی, نو یاتی تو ٹھیک ہے, کما اس کا ڈوئل ہے, تو یہ ڈوئل فارم نہیں ہے. کما جو ہے یہ ڈوئل ہے. یاتی تو صحیح ہے, یاتی یاتونا یاتیان. ویری گڈ یا کے کوشچن. اوپر زبر آئے گی, یاتی یا جو ہے نا, یا کے اوپر زبر جو ہے. یا کے اوپر زبر آئے گی نا, تا کے یا بعد ایک جگہ تو ہے یا کے اوپر زبر, آتا یاتی نہیں ہے, آتا ہاں یاتی, یاتی, اس کے بعد جو یا ہے, تا کے بعد جو یا ہے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. ایک جگہ لا کے ساتھ آ رہا ہے, ایک جگہ ان کے ساتھ آ رہا ہے. لا مظلوم یاتی ہوتا ہے جزم, تو بھی تو کما جو مظلوم ہوتا ہے ہے نا. کما ڈوئل ہے, یاتی جو ہے نارمل تھرڈ پرسن ہے. اب اس کو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, آتا یاتی ہوتا ہے, آتا یاتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن تھرڈ پرسن کیوں ہے یہ سوچنا پڑے گا. لا اس کا پھر یاتی یاتونا ہوگا یا تینا ہوگا. نہیں, یہ پہلی تھرڈ پرسن سنگولر ہے, آتا یاتی. نہیں, جب ہم اس کا آگے بنائیں گے آتو یاتی یاتونا, یاتونا ہونا چاہیے, یاتونا ہوگا, رائٹ؟ یاتونا ہوگا. ہاں, لیکن
ہم اس پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یاتونا تو ہے ہی نہیں. اگر یا تو اگر ڈراپ ہوتا، نون ڈراپ ہوتا تو الف لگ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ویسا نہیں ہے. یاتی ہے تو یاتی تو فرسٹ فارم ہے اور یہ ایسی ہوتی ہے. یا پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یاتی یا ہوتا تو ہم کہتے منصوب ہو گیا، لیکن یہ منصوب نہیں ہوا. صحیح صحیح ہے، فرسٹ ہے یاتی. ہاں بالکل فرسٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب فرسٹ کیوں ہے تو اب آپ صفیہ یہ کے اوپر آ رہی ہے نا؟ جی یا کے اوپر زبر تو آ رہی ہے، یا کے اوپر زبر تو نظر آ رہی ہے. کون سے یا پہ؟ نیچے والے میں ہے یا کے اوپر زبر، اوپر والے میں نہیں ہے. یاتیکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. نہیں، میرے پاس نہیں ہے زبر. نہیں نا صفیہ باجی، آپ جو دوسری والے اس میں دوسرے والے میں، یا ہاں دوسرے والے میں، اس میں یا دوسرے کے والے اوپر میں ان زبر کی ہے. وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے، دوسرے والے میں ہے. دوسرے والے میں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہاں. سوری میں ابھی پہلے والے پہ ہی ہوں. سوری سوری سوری. تو لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ کما انہوں نے ڈیول کے لیے لگایا، یاتی جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، تو یہ اس کا کمبینیشن کیسا ہوگا؟ کالا لا یاتی، کہا کہ نہیں آیا نہیں. وہ کیا کھانا، کما تمہارے پاس. کم جو ہے وہ کما جو ہے وہ ان دونوں کے لیے ہو گیا. تو یہ کھانا کے لیے یاتی، کھانا آیا، طعام. ٹھیک. قبل ان یاتی کما، یہ منصوب ہے ان کی وجہ سے. یہ منصوب ان کی وجہ سے یاتیہ. یہ ٹھیک ہے. یہ آپ یہ پوچھ رہی تھی یا پہلا والا؟ پہلا والا پوچھ رہی تھی. یہ تو میں نے کہا نا یہ اس کے اوپر یاتیہ ہے نا. جی تو جی جی یہ جی بالکل بالکل. پہلا والا پہلی ہی فارم ہے، کچھ نہیں ہوا، اس کو تبدیلی نہیں ہوئی. پہلی فارم میں مزارے ہے نا، مزارے ہے. جی مزارے ہے. آتا یاتی. تو کما جو ہے وہ ڈوول ہے. وہ یہ کما کا صیغہ اس میں نہیں ہے. یاتیان ہوتا اگر ہوتا تو. اللہ نباتا کما، یہ بھی کما ہے. نباتو، یہ تو نباتو، یہ تو کیا ہو گیا؟ سیکنڈ فارم بتائی تھی میں نے، مجھے. ہاں سیکنڈ فارم ہے. نبا، نبا. ہاں ٹھیک. روبی سمجھ آ گیا؟ جی جی صحیح ہے. وہ میں اس کو یاد منصوب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے، ہاں. منصوبائزر. اچھا وہ جو فعل مفعول کر رہے تھے وہ تو بیچ میں ہم نے چھوڑ ہی دیے. ہاں اس کو ذرا تیزی سے کر لیں. ابھی ایک چیز میں سکھا دوں گی فعل مفعول کی، بلکہ آج وہی کریں گے. دیکھ لیتے ہیں شازیہ کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ختم کرنی ہے یہ آیت. ایک اور چھوٹی سی ہے 39 کر لوں. وہ دو جلدی سے بہت کر لیں چھوٹی پھر. سی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ آپ کا کافی ٹائم ہو گیا ہے. زیادہ. جی بس ایک میں نے تیار کر لی تھی، اس لیے میں اس کو کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے کر لیں. یا صاحبی، یا صاحبائی، ہوں اے میرے دو ساتھیوں. ہاں السجنی، یعنی کہ وہ آپ اگر یہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ یعنی کہ ادب سے، یعنی کہ ان کو لک ڈاؤن، یعنی کہ یہ پروفٹ ہیں، وہ جیل والے ہیں، وہ یقیناً جرم کر کے جیل میں آئے ہیں، اور پروفٹ یوسف جو ہیں بے گناہ آئے ہیں، لیکن وہ ان پر لک ڈاؤن اپون نہیں کر رہے، وہ ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو جی جیسی سچویشن ہے، یعنی کہ ایز اے پروفٹ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ میں بھی جیل میں ہوں، یہ بھی جیل میں ہے، تو یہ میرے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یعنی کہ ان کے ہر کیریکٹر بلڈنگ اگر دیکھی جائے تو کسی بھی پروفٹ کو آپ اٹھا لیں، آپ ان کے بارے میں ان کے زندگی کے حالات، ان کے آیات، ان کا کنڈکٹ دیکھیں تو وہ کس طرح سے بات چیت کے لحاظ سے کس طرح سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چاہے جیل میں ہو چاہے دنیا میں ہو، اگر ہم دنیا میں نکل آتے ہیں
تو جو فرق ہے ہمارے لائک کلاسز کا، رائٹ، ایک عمارت کا یا غربت کا، اس میں بھی ہمیں اس جیل کی طرح ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور سارے کے سارے لوگ یہاں پہ کون ہیں؟ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں. اس لیے ہم اسلام کے لحاظ سے they are all our sister and brother. So it doesn't matter کہ گھر میں کوئی کام کرنے آ رہا ہے، اسلام کے لحاظ سے وہ آپ کے سسٹر یا بردر ہیں. ٹھیک، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی رکشہ والا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہے، اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے کیا ہیں وہ؟ سسٹر اینڈ بردر. ٹھیک، سسٹر اینڈ ان اسلام، ان کو اسی کی طرح سے مخاطب کرنا چاہیے. ان کو اگر عمر میں بڑے ہیں ان کو بڑے کے درجے سے مخاطب کرنا چاہیے، عمر میں چھوٹے ہیں تو ہمیں اپنے بات چیت میں بھی اپنے اسلام کو اس طرح کا پورٹری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی اس میں. ٹھیک، آگے چلیے. السجنی قید خانے کے، ہاں، اور بابن کیا بہت سے رب. میں کہاں پہنچ گئی؟ اوکے دوسری آیت آ گئی. ٹھیک ہے. اربابن متفرقون، متفرق یا جدا جدا، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ، الواحد القہار جو ایک ہے بہت زبردست. بہت زبردست. ٹھیک، تو اس آیت میں یہ بھی وہ ابھی پریچنگ ہی کر رہے ہیں، تبلیغ ہی کر رہے ہیں اسلام کی. ٹھیک، اور تبلیغ سب سے زیادہ کیسے اثر کرے گی کہ جب وہ ان سے پیار اور محبت سے بات کر رہے ہوں گے. اور بینگ مسلمان، اگر آپ دوسروں سے پیار اور محبت سے بات کریں گے تو وہ آپ سے اٹریکٹ ہو کے آپ کی بات سنیں گے. ٹھیک، سو یہ اس کا لب لباب ہے. انشاءاللہ آپ کا ٹائم ہو گیا، اب آپ جا سکتی ہیں. اور ہم شازیہ کون سی آیت کرنی ہے آپ نے؟ جی سورہ کہف کی 13ویں آیت. سورہ کہف کی 13ویں آیت. اوکے، ماشاءاللہ سے 9 پارٹیسپینٹ ہیں. اوکے، سمینہ ہیں اور نادیہ ہیں اور سمینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا بتائی کون سی سورہ؟ جی 13 سورہ رعد. اوکے، نہیں سورہ کہف. سورہ کہف، سورہ سوری، کہف کی 13 آیت. چلے ایک آیت آپ کریں. چلیں شروع ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں، قصص سے آیا ہے، علیکا تجھ سے، نبأہم ان کا حال، بالحق ٹھیک ٹھیک، انہم بے شک وہ، فتیاتن چند نوجوان، آمنو وہ ایمان لائے، بھی ربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور ہم نے زیادہ دی انہیں، ہدی ہدایت. اوکے، تو یہاں پہ لائک ان کا فتیہ کہتے ہیں لائک ینگ، لائک ٹین ایجرس. جی ایسے نوجوان جو کہ ٹین ایجرس، لائک اگر آپ دیکھے جائیں تو، ورنہ اس کو رجل کہتے ہیں. اگر وہ ٹین ایجر سے 18 سال سے اوپر ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رجل اور رجال ایسے ہو جاتے ہیں، رائٹ، بڑے آدمی ہو جاتے ہیں. بوائے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ 18 سال سے کم.
تو یہ ایسے نوجوان ہیں جو چھوٹی عمر کے ہیں، نوجوان ہیں یہ. کئی نوجوان ہیں صفیہ، تو پھر اس کا ایک اگر جوان ہوگا تو پھر اس کے لیے کیا بولیں گے؟ فتح بولیں گے. ہاں فتح بولیں گے آئی گیس. ٹھیک ہے. فتیتن یہ کئی جوان ہیں، اب کئی 5 ہیں کہ 7 ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا، یہ جمع ہے بہرحال. رائٹ. فتات لڑکی کو بولتے ہیں، لڑکی جو نوجوان لڑکی ہوتی ہے اس کو بھی اسی کا لفظ ہے. تو میں دیکھ کے بتا دوں گی، وہ 3 لائک فتات اور فتح میں فرق نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال لڑکی کو بھی ایسے بولتے ہیں ٹھیک، اور لڑکے کو بھی ایسے بولتے ہیں، جبکہ امرات اور رجل میں کافی فرق ہے، لیکن فتیہ اینڈ فتات میں زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ نوجوان لڑکے تھے، تو یہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. اور نوجوان لڑکوں کا ایمان، رائٹ، نوجوان لڑکوں کو اتنی عقل تھی کہ وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا اور ایمان کو بچا کر وہ بھاگ گئے. رائٹ. میری الگ کلاس میں کچھ دوسری کلاس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ حضرت عیسائی جو ہیں ان کے وہ بھی اصحاب کہف کے واقعے کو جانتے ہیں، اور عیسائیوں نے ہی کرسچنوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ہی پوچھوایا تھا کہ اچھا بتاؤ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہیں کہ نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بات صحیح تھی. روبی تفسیر اس کی پڑھ لیں گی. یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کی نہیں، پہلے کی کہانی ہے، میرا یہ خیال ہے. دیکھ لیجئے گا آپ تفاسیر کے طور پہ، کیونکہ یہودیوں نے ان کو بھیجا تھا نا، کفار ان کے پاس گئے تھے کہ بھئی یہ پروفٹ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تم ایسی بات بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں تاکہ وہ ان کو ہم رانگ پروف کر دیں. تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور روح کیا ہے. تو یہ 2 کے آنسر اس سے مل گئے. روح کا آنسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو جب وہ بالکل صحیح بات ہے، اگر کوئی ادر دین پروفٹ ہوتا وہ کہتا ہاں روح کا مجھے پتا ہے، رائٹ، لیکن روح کا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک. تو 2 سوال کے جواب اس میں مل گئے تھے. تو بہرحال یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اس آیت میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ نوجوان تھے. تو یعنی آپ کیا کہہ رہی ہیں صفیہ، 1 منٹ، یہ آپ کہہ رہی ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تھے کہ بعد جی کے تھے؟ ہاں، میرا کیونکہ وہ یہ دیکھے تفسیر میں یہ دیا ہے کہ نا وہ ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فارغ ہو کر ان میں سے ایک نوجوان کا نام جو یملیخا ہے نا، یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ وقیانوس کو ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے. وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے میں اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نام کی قسم کھاتے سنا. تعجب ہوا یہ کیا معاملہ ہے، کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا. آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں، لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام قسمیں کھاتے ہیں. پھر آپ نان کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے، اس کو دقیانوس سکہ کا روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا. یعنی وہ تقریباً صدی کے بعد اٹھے ہیں، کوئی صدیوں کے بعد. 300 بتا سال رہے کے ہیں بعد اس دور ہوئی میں ہے، حضرت لیکن عیسیٰ آ گئے تھے، جب وہ سو کے اٹھے نا، جب وہ ہاں بازار گئے تو اس پہ لوگ حضرت عیسیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، ان کی مطلب باتیں کرتے تھے. وہ یعنی حیران ہوئے، ہمارے دور میں تو اسلام نہیں تھا. ہاں یعنی کہ ان اب ان کو نہیں ایسا تھا جب لگا کہ وہاں اسلام آ گیا، رائٹ. جی جی. تو لیکن جو یہودیوں نے پوچھا ہوگا واقعہ، تو یہودیوں نے تو یا عیسائی نے اگر پوچھا ہے تو یہ واقعہ ریکارڈڈ ہوگا نا ان کی ہسٹری میں. نہیں، یہ اس نوجوان جو بازار گیا نا،
اس نے ہاں سنا یہ نوجوان حضرت نے تو نوجوان نے ہاں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جی لیکن اگر حضرت عیسیٰ کی بات مان رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر تفسیر کے لحاظ سے یہ نوجوان بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہوں گے، جی اگر یہ ماننے حضرت والے عیسیٰ کو ماننے والے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک. جی اگر جی حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے تو انجیل میں نہیں ہوگا ہاں ہاں اور تورات میں بھی نہیں ہوگا، جی تو یہ ہسٹری میں ہوگا، ٹھیک. تو یہ سوال بہرحال میں اس کو وہ کر لوں گی، کیونکہ ہماری ساری جو تفسیریں ابھی تک جو دوسرے گروپ میں بھی جو تفسیر ہے وہ یہ اس واقعے کے بعد سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عیسائیت کے بعد کی بات ہے. کیونکہ اگر یہ عیسائیت سے پہلے کی بات ہوتی تو وہ اس میں تفسیر میں ایسے نہ لکھا ہوتا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی حضرت عیسیٰ کا نام قسمیں کھا رہا ہے. وہ مطلب 300 برس کتنے برس بعد سو کے اٹھے نا، تو اتنے برسوں میں دنیا چینج ہو گئی تھی. جب وہ گئے تھے غار میں، جب نہیں تھے وہ، جب وہ اٹھے نا سو کے، جب وہ آئے ہیں بازار میں، انہوں نے دیکھا تو دنیا چینج تھی. بہت زیادہ تفسیر ہے، وہ پھر بعد میں بتا دوں گی تفسیر. ہاں لیکن اس تفسیر سے یہ پورا وہ ہو رہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے، یعنی کہ وہ لوگ عیسائیت پہ قائم تھے اور ان کا لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد اور حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے درمیان کوئی زیادہ پروفٹ نہیں ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تورات کی سٹوری نہیں تھی جس کو ویریفائی کر رہے تھے، یہ کوئی ہسٹوریکل سٹوری تھی پھر جو صحابہ کہف کی تھی. بہرحال اسے دیکھ لیں گے، اور میں بھی میرے خیال میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گی. اسی بات کو میں یعنی کہ مجھے ہسٹوریکلی اس کا وہ تھوڑا سا ہو رہا تھا، ذرا اور دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. بہرحال اینی وے تو وہ نوجوان تھے، اور دیکھیں نوجوان ایک ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، ایک اس زمانے کے نوجوان ہوتے ہیں. تو ہمارے نوجوان جو ہیں اس زمانے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جتنے نوجوان جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیے، اور جو لوگ چھوٹی عمروں کے لوگ تھے، سارے کے سارے نہیں لیکن ہر گروپ کے تھے، لیکن نوجوانوں میں بھی وہی اسلام کا جذبہ تھا. ہمارے یہاں کچھ فیشن ایسا ہو گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بوڑھوں کے لیے ہے. چھوٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے، چھوٹے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، چھوٹے ہیں زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. وائی اصل مذہب تو لائک جوانی کی عبادت، جوان جو ہوگا جو جوانی میں عبادت کرتا ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شیڈ میں اٹھے گا. وہ جو 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک جو جوان عبادت کرتا ہے، ٹھیک. تو اٹ از امپورٹنٹ. اس کہانی کا ایک ہائی لائٹ یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان میں اتنی عقل اور اتنی سمجھ اور اتنی بوجھ تھی کہ ان کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا ہدایت میں. جب جوان اس کی طرف آیا اور جوانی میں اسلام کو سمجھنا، اسلام کو اپنانا، یہ زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان تھے اور وہ ایمان پر تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہدایت میں کیونکہ اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دیتے ہیں نا. تو جب نوجوانی میں، یعنی کہ ظاہر ہے بوڑھے ہونے کے بعد، اگر فار ایگزامپل میری ایگزامپل لے لیں، اگر میں آ رہی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے لائک ہدایت تو دے، وہ بھی اللہ نے دی ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ اب اس ہدایت سے تم کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہو یا دوسروں کو دے سکتے ہو. لیکن ایک نوجوان جب اس طرف آتا ہے تو نہ صرف اس کو پوری زندگی خود فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس ہدایت سے، بلکہ وہ اوروں کو بھی ہدایت میں شامل کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو اس آیت کے لحاظ سے، اس کو نوجوانوں کے لحاظ سے سورہ کہف ان کو پڑھنا چاہیے نوجوانوں کو، اور ان کو سیکھنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ لوگ بھی جو ہے کیا سرکمسٹانسز تھے، کس طرح سے یہ بھاگے، کس طرح سے انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں یہ لوگ اپنے ایمان پہ قائم تھے. کیونکہ
یہ سارے کے سارے جو پورا کا پورا گروہ تھا یہ نوجوانوں کا گروہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے کہ نوجوانوں کا گروہ تھا، ٹھیک. اور پھر ان کو نشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئیکونک کر دیا، یعنی کہ ان کے ایمان سے اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوئے، نہ صرف ان کو سلا کر ان کی مدد کی، بلکہ جب وہ اٹھے تو وہ ایک آئیکن بن گئے سب لوگوں نے، بلکہ قرآن میں وہ ہمیشہ کے لیے ان کی کہانی جو ہے وہ شامل ہو گئی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر جمعے کو، بہت سارے مسلمان ہر جمعے کو ہی اس کو پڑھتے ہیں، رائٹ، جس کا مطلب ہر جمعے کو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان نوجوانوں کے ایمان کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، رائٹ. سمجھ آ گیا شازیہ؟ جی. کوئی سوال؟ نہیں. کسی اور کو کچھ؟ نغمینہ؟ شبنم؟ نبیلہ؟ کسی اور کا سوال؟ سب چپ ہیں یا ڈراپ ہو گئے؟ کیا ہو گیا؟ نہیں کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے. صرف ہاں یہ اسٹوری میں لائک اگلے ویک تک انشاءاللہ، اگلے پیر تک انشاءاللہ اس کی میں یہ سوال کر لوں گی. حضرت عیسیٰ والا مجھے تھوڑا سا اس میں مجھے کنفیوژن ہے، اس کو پوچھنا پڑے گا مجھے کسی سے انشاءاللہ. آگے عیسیٰ علیہ السلام کی ایج کتنی تھی؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایج؟ ہاں یہ نہیں پتا. حضرت نوح کی تو پتا بتائیے قرآن میں. اس لگی تو کم تھی نا، 34 ایسی ایج تھی نا جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا نا. اٹھا لیا گیا تھا. ہاں 34. پھر 300 سال بعد جب اٹھے ہیں تو جب وہ سونے گئے ہوں گے تو اس وقت پھر نہیں ہوں گے نا کہ نہیں اس وقت نہیں تھے، اس وقت نہیں، ظالم وہ اس بادشاہ وقت تھا. تو نہیں ہاں تھے. یہ کرسچن وہ تھے. ظالم کافر بادشاہ تھا. جب وہ سونے گئے نا تو اس ہم، بادشاہ نے ان کو کہا اپنے لوگوں کو کہ ان کے آگے، ان کو پتہ چلا نا کہ غار میں چلے گئے، چھپ گئے، تو اس نے کہا اس میں دیوار کھینچ کے ان کو بند کر دو تاکہ یہ وہیں ختم ہو جائیں. تو وہ جس کے سپرد کیا تھا وہ نیک آدمی تھا. اس نے کیا کیا، ان کے نام کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کے مطلب لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد میں کے اندر محفوظ کر دیا. اس ہم، طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی. پھر یہ کہانی اس تختی سے پڑھ کر جو اس دور کے جو لوگ ہیں نا جہاں پہ یہ گئے تھے 300 برس بعد لینے کے لیے، ہم، پھر انہوں نے وہ جب وہاں اس دور کا بادشاہ گیا، وہ تو مسلمان تھا، پھر وہ تختی پہ سارے ان کی کہانی پڑھی کہ یہ اتنے نوجوان تھے، یہ تھے. اس نے وہ بھی ہم، تختی دیکھی. پھر وہ ایک صندوق تھا، اس نے دیکھا نا، حاکم نے غار میں پہنچا سے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی. اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء، ان کے کتے کا نام لکھا تھا. یہ بھی لکھا تھا یہ جماعت اپنی دین کی حفاظت کے لیے وکیانوس ٹائپ کا نام تھا اس بادشاہ کا. وہ بہت ظالم اور ایسے کافر ٹائپ کا تھا نا وہ، جس دور میں یہ بھاگے تھے، کہ ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی. وکیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا. ہم یہ ہم، حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں. یہ لو پڑھ ہم، کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے. ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے ہاں نا؟ وہ لوگوں کے لیے نشانی بن گئے. تو کہنے کی جی بات یہ کہ وہ بیسیکلی عیسائی تھے یہ نوجوان، رائٹ. لیکن میں اس کہانی کو مزید مجھے اصل میں سوال آ گیا. چند لوگ ہوں گے نا، جیسے گنتی کے چند لوگ ہوں گے، باقی ہاں زیادہ میجورٹی ان کی ہوگی، ہاں کیونکہ وہ جس کے ہاں تو سپرد تھے وہ نیک آدمی تھا. ٹھیک تو ہو سکتے ہیں، لائک اس کو میں اس کو کنفرم کر دوں گی، کیونکہ مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہے کہ یہ لوگ عیسائی مذہب کے تھے، تو ہو بھی سکتے ہیں. لیکن پھر اگر بات کی کہانی ہے تو پھر وہ انجیل میں نہیں ہوگی. جو عیسائی کہہ رہے تھے نا کہ ان سے اصحاب کہف کی کہانی پوچھو، تو اصحاب کہف کی کہانی ان کے پاس یا تو انجیل میں ہوگی یا تورات میں ہوگی. تو اگر انجیل اور تورات کی کہانی نہیں ہے تو پھر یہ حضرت عیسائیت سے کیسے ایسوسیٹڈ ہوئے کہ اصحاب کہف عیسائی تھے.
بہرحال اس کو میں کنفرم کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو مجھے اگلے منڈے کو یاد دلائیے گا انشاءاللہ. چلیں, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کرنی ہے یا ایک کافی ہے؟ جی کر لیتے ہیں. یا آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کی میں نے نغمینہ, روبینہ, شبنم آپ لوگ تھے پچھلے کلاس میں, آپ لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا جس میں شراب کا حکم آیا تھا وہ والی آیت کرائی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ تھوڑی سی کرائی تھی ایک دفعہ, کون سی؟ یا ایھا الذین کی کرائی تھی, لیکن پتہ نہیں کون سی. شراب والی کہ شراب نشے کی حالت میں نہیں جانا چاہیے نماز کے قریب؟ نہیں. ہاں وہ یاد نہیں ہے کون سی والی کرائی تھی نا. اچھا, یہ پڑھ لیں ایک بار پھر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا, ایسے اس کو گرامر کی ضرورت نہیں ہے, صرف معنی پڑھ لیں. سورہ نساء کی 43 آیت. نبیلہ آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی اس میں, ہے نبیلہ اس وقت؟ جی جی نبیلہ, ہاں جی, یہ پڑھ کے بتائیے. یہ میری اسکرین غائب سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ٹھیک ہے, ولا بس یہیں تک, بس یہیں تک. ٹھیک ہے, ما تقولون. تو کیا مطلب ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے؟ کیا مطلب ہوئے؟ اے لوگو, اے ایمان والو, لوگوں نہیں ہے خالی, اے ہاں. ایمان والے لوگوں, رائٹ. اچھا یعنی ہاں, کہ آگے آمن بھی نا, اے ایمان ہاں والو, ہاں, اے ایمان والو, لا تقربوا, قریب, لا قریب ہو جاؤ, قریب نہ جاؤ, لا نہ جاؤ, ہاں لا قریب نہ جاؤ الصلاۃ, نماز کے, نماز کے, اور وانتم, ہاں سارا مطلب ہے نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے, یہاں تک روکیں پہلے. تو یہ آیت تو منسوخ ہو گئی تھی. پہلے تو نماز, پہلے جب 5 آیتیں جو ہیں نشے کی, اس میں جب بعد میں جب یہ آیا کہ نشہ نہیں کرو, تو نماز میں جاؤ یا نہ جاؤ کبھی بھی نشہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جب آپ قرآن کی سائنسز پڑھیں گے تو کچھ آیتیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں کرائیں. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا آیتوں کو شامل کرنے کا وہی کرائیں, رائٹ. کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ قرآن کا حصہ نہیں تھی. ٹھیک, اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ تورات کی آیتیں بھی منسوخ ہو گئیں, قرآن کی بھی جو ارلی اس میں آئیں منسوخ ہو گئیں. اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی ایک طرح سے. پہلے کہا گیا کہ نماز میں نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں رہتا نا کہ ہم نماز کے بغیر پی سکتے ہیں, کیونکہ نشہ تو جب 5ویں آیت اتری اس کے بعد پورا کا پورا حرام ہو گیا, رائٹ. سورہ مائدہ میں پھر اتری تھی نا کہ پورا پھر حرام کر دیا تھا, حرام کر دیا. 1999. ٹھیک ہے, لیکن اس آیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹل قرآن میں رکھا. وجہ کیا ہے کہ نشہ کا حالت خالی جو ہے پینے سے نہیں ہوتا. اگر آپ اینگری ہوں گے تو آپ کو نماز میں جانے کی اجازت ہے؟ کسی کو نہیں, گالی تب دیکھتے ایک دم سے نماز کا وقت ہو گیا, آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے یا آپ کا ذہن میں جو ہے وہ غصہ ہی چل رہا ہوگا؟ غصہ ہی چل رہا ہوگا اس وقت, رائٹ. یا پھر بہت زیادہ ہنگری ہیں, بہت زیادہ ہنگری ہے اور کھانا ٹیبل پہ لگ گیا ہے, تب بھی نماز پڑھنا منع ہے. منع ہے. ٹھیک ہے نا, حدیث کے اور مطابق. اگر بہت زیادہ سخت حالت ہے تو اس وقت بھی, ہاں, یعنی کہ شدت, سکارا, موت کی سکرات ہے, یعنی کہ اس وقت تو نماز وغیرہ سب ختم. یعنی کہ آپ کو اتنا شدید درد وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. آپ لائک, تو یہ سکارا جو ہے یہ کوئی خالی نشہ انٹاکسیکیشن پینے کا نشہ نہیں ہے. ٹھیک,
یہ ہر وہ حالت، غصے کی حالت یا بہت زیادہ آپ کو کسی سے پریم ہے، آپ لائک اس کے وہ دے رہے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور محبت آپ کو کسی اور کی دل میں ہو، اس وقت بھی آپ کو وہ بھی ایک نشہ ہو جاتا ہے، عشق مجازی جن کو ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو اس حالت میں بھی جانا منع ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا نشہ جو ہے، اس نشے کی حالت میں آپ کو نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ آیت رکھی گئی اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی نماز میں دیکھنا ہے کہ آپ کسی نشے کی حالت میں نہیں ہیں۔ اب آگے پڑھیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تعلموا ما تقولون ہاں بس ولا یہاں تک پڑھیں، جنوبا۔ نہیں تقولون تک پڑھنا ہے ہم نے، آگے نہیں جانا۔ حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ یہاں تک آپ جانتے جان ہو، جائے، آپ جان جائے کہ آپ جانتے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے کیا ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کہ ہمارے پاکستان کے لحاظ سے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ کر بھی کہاں تھے۔ تو وہ کون سا نشہ ہو گیا؟ جہالت کا نشہ نہیں ہوا؟ جی تو ہم سب کے سب جہالت کے نشے میں نماز کے قریب جاتے ہیں، اور یہ حکم ہے یا الذین آمنو، مومنوں کو، کہ نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ تم نہ جانتے ہو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ سو ہم نے سوچا کبھی، اور ہم کتنے خوش ہیں اس نشے سے، ارے ہمیں تو عربی نہیں، ہم عرب نہیں، تھوڑی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑی عربی آنی چاہیے، ہم تو نماز پڑھیں گے بغیر جانے ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم نہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، رائٹ؟ جی اب آپ اس آیت کو آپ لوگ فریم کرا لیں، کم از کم اپنے گھر والوں کو کہیں کہ کیا آپ جانتے ہو حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ آپ نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ ٹھیک؟ تو ہم ابھی تک اپنے نشے کی حالت میں ہیں، اور نشے کی حالت میں جانا منع ہے، اور ہمارے پاس جہالت کا نشہ ہے، اور اس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ جیسے چائنا میں ان کو سب کو افیم کھلانا شروع کر دیا تھا نا انگریزوں نے، اور جس نے بھی رائٹ، تو سارے نشوئچی پڑے رہتے تھے۔ ہمیں پاکستان، انڈیا، بلکہ اب تو سارے عرب لوگوں کو بھی قرآن نہیں پتا کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم سب کو انگریزوں نے، یہودیوں نے ہمیں بہت بہت خوبصورتی سے ہمیں یہ جہالت کا نشہ دے دیا ہے۔ 200 سال پہلے سب کو قرآن آتا تھا، سب کو عربی آتی تھی، اوکے؟ جی تو اس کم آیت از کم کو، ہاں تجوید کے ساتھ تو پڑھ لیں کم از کم۔ کم از کم ایگزیکٹلی رائٹ، اس میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، رائٹ؟ ہاؤ، جو اللہ نے آپ پیدا کیا ہے، ٹائم اللہ نے بنایا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ٹائم نہیں ہے۔ ناشکری کی انتہا، ناشکری کی جہالت کی انتہا۔ سو دس از ریئلی آئی اوپنر، یہ میرے لیے آئی اوپنر تھا جب میں نے اس آیت کو سمجھایا گیا مجھے، I was just like speechless and like I was so ashamed of myself, right? کہ جہالت کے نشے میں خوش۔ کیا خیال ہے سمینہ، آصف آپ کا؟ جی بالکل وہی بات ہے، اسپیچ لیس ہیں بالکل، رائٹ، کہ قرآن میں کیا کہا ہوا ہے، اور ہم اس کو ارے یہ تو وہ آیا، نشے کی حالت میں نہ جاؤ، یہ سمجھ کے آگے چلے جاتے تھے اس کا وہ والا پورشن کہ جب تک تم نماز میں جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ نہ رہے ہو۔ جب یہ کہا گیا تو نماز، یعنی کہ نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نماز کا طریقہ
اچھا ہم مزے کی بات کہ نماز ایسے پڑھو جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. آپ بتائیے کہ ہم اتنی بڑی بات کر کے کہ ہم ایکسرسائز اس کی کہ اس کے ہاتھ ایسے رکھنے ہیں, کونی اونچی کرنی ہے تو سر نیچے کرنا ہے, وہ سب کو فالو کر رہے ہیں. اور حضور اکرم جو پڑھ رہے تھے اس کا ایک ایک لفظ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک ایک لفظ جانتے تھے. وہ والی بات ہم اڑا گئے, جو اصل بات ہے. جو اصل بات ہے اس کو اڑا گئے ہم. سب نے ہم کو اس پہ لگا دیا کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے تو کونی کیسے رکھنا ہے تو ایسے کیسے کرنا ہے تو سر کیسے پکڑنا ہے, رائٹ. بٹ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا اس میں تو ایک ایک لفظ جو حضور اکرم کی سمجھ ہے وہ سمجھ تو ہم تک نہیں آئے گی. ہم ظاہر ہے ہی از اے پروفٹ, لیکن ہمیں کچھ تو اسٹرگل کرنا ہے. ٹھیک, تو آج کی جو ہے نبیلہ نہیں ہے لیکن ان کے لیے ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ. اس آیت کو میں سمجھی تھی کہ میں آپ لوگوں کو کرا چکی, سوری میں بہت لیٹ کر دیا میں نے, کیونکہ اب یہ یا ایھا الذین سیریز جو ہے ہم سب تک پہنچا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی موقع ملے گا. لیکن ابھی اس آیت کا یہ والا ٹوٹا لے کے چلیے گا. اس کے بعد والے میں بھی بہت ایک مزے کی بات ہے, لیکن چلے میں بتا ہی دیتی ہوں تاکہ آپ ساتھ ہی ساتھ تھے تو آپ ہو جائیں گے اس میں. جو اس کے بعد کا ہے, ہمارے یہاں ایک اور فیشن ہے کہ اس کے بعد بہرحال کافی چیزوں میں کا مشتمل ہے یہ. اس کے بعد جو ہے پاکی اور طہارت کے بارے میں ہیں ساری چیزیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں ایون ینگ بچوں کو بھی, دوسری کلاس میں میری 16 ایئر اولڈ بچی تھی, اس کے سامنے بھی میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے 16 اور 23 5 سال بعد ان لوگوں کو اس اسٹیجز سے گزرنا ہے. ولا جنوبن اللہ عابری سبیلی, لیکن اس کے معنی کچھ اس قسم کے جنابت کی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, غسل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب یہ جو سارے شادی شدہ کپل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنابت کے بعد نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ غسل نہیں کرنا, لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نماز مس کر دیں. غسل کرنا ہے, یہ آپ کو حکم دیا کیا ہے کہ غسل کرو اور نماز پڑھو. اور وہ شادی کی فرسٹ نائٹ, ارے آج چھوڑ دو, آج تو ان کی شادی کی فرسٹ نائٹ ہے, نماز نہیں پڑھیں گے. کہاں لکھا ہے کہ بھئی آج شادی کی فرسٹ نائٹ نہیں ہے, ان کو نماز نہیں پڑھنی, نماز کے لیے نہیں اٹھانا, انجوائے کرنے دو بچوں کو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ قرآن میں آیا کہ اگر شادی کی فرسٹ نائٹ ہو تو آپ نماز چھوڑ دیں. رائٹ, تو ہم لوگ کہاں پہ ہیں یہ سوچیں. جو فرض ہے ہمارا اس کو ہم اپنے جو چیز جس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے کہ جنابت ہے تو غسل کرو اور نماز پڑھو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جب شادی کرنی ہے تو صبح اٹھ کے غسل کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. رائٹ, تو ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کو وہ کرتے ہیں. پورے محلے والے جمع ہوتے ہیں اور رات کے 3 بجے تک دلہا کو پھر اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں ارے اب تو ان کی پہلی نائٹ ہے, ان کو انجوائے کرنے دو. Like why don't we do the شادی on the time تاکہ وہ عشاء کے بعد سو سکیں اور جو بھی کرنا ہے کر سکیں, and then صبح وقت پہ اٹھ کے فجر پڑھیں اور غسل کریں اور فجر پڑھیں. So nobody does that. Nobody is just like paying attention to namaz and salah and roza, and they like ہندوؤں کے اور کرسچنوں کے وہ اس میں ہم لوگ لگے پڑے ہوئے ہیں. رائٹ, سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ لائک بچوں کے سامنے یہ پڑھیں, ان کو سمجھائیں. اگر آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اور شادی ہونے والی ہے تو ان کو سمجھائیں کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. ہاں, لیکن غسل کرنے کا طریقہ قرآن کے حکم کے مطابق آپ کو غسل کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو یہ والا بھی انٹرسٹنگ پیس ہے, سیکنڈ والا لائن جو ہے یہ بھی انٹرسٹنگ پیس ہے. اس میں جو ہے مجھے لائک آبزرویشن تو یہی ہے کہ شادی کے بعد لائک نہ صرف دلہا دلہن بلکہ سارے مہمان, ارے شادی میں تھک گئے تھے تو سارے کے سارے سو رہے ہیں, نماز قضا ہو گئی سب کی, ماشاء اللہ.
ٹھیک, لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے ہیں بہت کم ہے. وہ کم ہے اٹھ کے اور وہ نماز میں پڑھنا ہاں بہت کم ہے وہ کم ہے. ہاں بہت کم ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی تو پڑھتے رہے نماز پہلے دن سے. اور لوگ یہ بھی الحمدللہ. کرتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں ہم نہیں پڑھتے. میں جس دن میرا 1.25 مہینہ پورا ہوتا تھا میں دوسرے دن سے ہی نماز پڑھتی تھی. ایک شلوار ایک کپڑا میرے سوٹ الگ پڑا ہوتا تھا, واش روم میں جا چینج کرتی تھی, فوراً نماز پڑھتی تھی, چاہے بچے الحمدللہ. چھوٹے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. ہاں تو اور ہو ابھی جائے مطلب گا. ہمارے 10% 20% لوگ ہیں لیکن میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی نہیں ہے. وہ آپ کے بچوں میں جائے گا. آپ کے بچوں نے آپ کے جو بھی ساتھی ہیں آپ انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ ضرور کریں گے, رائٹ. لیکن انشاءاللہ وہ سکھانا چاہیے یہ ساری چیزیں کہ انجوائمنٹ کہاں ختم ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کہاں شروع ہوتا ہے. تو قرآن از ویری امپورٹنٹ. اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی کہ لائک آپ یہ سوچیں کہ یہ بات اس میں قرآن میں کیوں آئی, اسی وجہ سے آئی ہوگی نا کہ بھائی غسل کر پاکی ہے کہ کس لیے کہ نماز میں حرج نہ ہو, رائٹ. اور اس کا بھی ہے کہ فوراً کرنی چاہیے. آپ جتنا فوراً ڈیلے کرتے ہیں اتنی دیر فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ناپاک ہے. وہ تو اس کو گھر میں بھی وہ ناپاکی پھیلتی ہے, سب جگہ وہ آتی ہے مطلب گندی چیزیں نا. تو آپ کو فوراً اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے, غسل کرنا چاہیے. اینڈ وہ جو تھے ایک حنزلہ, نبیلہ بتائیں گی نام, میں بھول جاتی ہوں. نبیلہ حنزلہ علیہ السلام تھے نا جنگ احد میں جن کو فرشتے نہلا رہے تھے. جی میرے خیال ہے حنزلہ تھے. حنزلہ تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شہیدوں کو بغیر نہلائے دفن کر دیا جاتا ہے, رائٹ, کیونکہ شہید پاک ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مل سکتا ہے, یعنی کہ اس کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے اس کو نہانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن حنزلہ کے کیس میں ان کو فرشتے نہلا رہے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو فرشتے بات دے رہے ہیں, رائٹ. تو صحابہ نے بتایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آج جو ہے شادی کی نائٹ تھی, رائٹ, اور وہ صبح اٹھ کے جنگ کا اعلان ہو گیا تو وہ ایسی بھاگ چلے آئے بغیر غسل کیے, رائٹ. تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا حنزلہ علیہ السلام کو, رائٹ. تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بچوں کے سامنے پڑھیں, اسپیشلی اگر لڑکے ہیں تو ان کے سامنے ان کے فادر پڑھیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مکسڈ اس میں قرآن پڑھنے کا نہیں ہے وہ. بٹ یہاں نارتھ امریکہ میں بچے بچیاں سب ایک ساتھ کلاس میں, کیونکہ وہ تو اتنا کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں, پڑھ چکے ہوتے ہیں, دیٹس ناٹ, اس میں شرم کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے پاکستان کا ماحول ہے, بچیوں کے ساتھ آپ لوگ یہ قرآن پورا پڑھیں, اور جو فادرز ہیں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پورا قرآن پڑھیں تاکہ یہ آیات کو بھی اچھی طرح سمجھ کے اور سمجھا کے پڑھا جائے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو کیسا رہا یا ایھا الذین آمنو؟ آپ لوگ بھی ضرور سیریز اگر موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ شروع کر دیں گے, کہ شاید کی تھی شروع میں 1-2 آیات, ٹھیک. چلیں, اور کوئی سوال شازیہ, سمینہ؟ نہیں. آپ دونوں کا. چلیں, شازیہ کی 1 آیت ہوئی, سوری, وہ نبیلہ کی بھی آج تھی اور آج آپ کی بھی تھی, لیکن اگلے اس میں آپ لوگ میں آیت کر لیجیے گا, سمینہ, شازیہ, جو بھی کرنا جن کا چاہیے. آپ قرآن پوچھ رہی تھی جی ان سے کہیے کہ وہ تصویر اس کی کھینچ کے بھیج دیں. روبی نے بھیجی مجھے آج. تو وہ آپ اس میں گروپ میں ڈال دیں. اور کوئی جی, گرامر کی اس کی بک نہیں ہوتی ہے جس سے ہم گرامر گرامر سیکھ سکیں؟ گرامر سیکھ سکیں اس کی بک. گرامر آپ کو اپنے طور پہ ہی سیکھنی پڑے گی, کیونکہ اگر میں آپ کو بک بھیجوں گی نا, آپ بالکل وہ جو سیکھی ہے وہ انسیکھ ہو جائے گا آپ کا. میں آپ کو اپنی کتاب بھیجوں گی جو مجھے پڑھائی جا رہی ہے گرامر کی, اور وہ مجھے لیول 1 کی کتاب ہے وہ. میں نے کہا کہ ٹیچر مجھے تو کچھ نہیں آتا, لیکن مجھے 70 نمبر دے دیے انہوں نے, پاس کر دیا انہوں نے. یہ کہتے ہوئے میں شروع سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں آتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنے نمبر دیا جائیں. میں نے کہا میں نے جیسا پرفارم کیا تو آپ مجھے فیل کر دیں. کہتے نہیں, تم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو. تو انہوں نے مجھے 70 نمبر دیے. تو میں آپ کو وہ کتاب بھیجوں گی, تو آپ گرامر کی کتابوں میں جائیں گی نا
تو وہ لیول 1 کی کتاب ہے. لیکن صفیہ آپ ہمیں ساتھ ساتھ کراتی رہے نا، جیسے پہلے کرانی تھی فعل فاعل مفعول، یہ چیزیں تو کرائے نا ورب والی، پھر ہم بھول جائیں گے. صورتیں کرتے جا رہے ہیں، یہ چیزیں رہ جا رہی ہیں. جی ہے نا، بالکل کراؤں گی. اور صورتوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی رہے نا تو پھر ہمیں پریکٹس میں رہیں گے. بالکل کرانا چاہ رہی ہوں. اور میں ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہ رہی تھی، اگر آپ کے پاس 5 منٹ اور ہیں تو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سو ٹرسٹ میں سمینہ اینڈ شازیہ، جو ورب آپ لوگوں کو بھی آ گئے ہیں، وہ ورب بھی آپ کو سیکھنے میں بہت عرصہ لگ جائے اگر آپ الگ سے سیکھیں. سو الحمدللہ آ گیا ہے. اور حرف جر کی تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ہمارے یہ والا گروپ، آپ لوگ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے اور آگے جانے کے بعد. لیکن سورہ یاسین ریسنٹ سورہ یاسین میں روبی آپ کے لیے بہت سارا اچھا سا ایک چیز ہے. جی یہ ایک آیت ہے، سورہ ہم کر رہے تھے اور میں نے اس کو مارک کر کے رکھ لیا تھا. میں نے کہا آپ لوگوں کے گروپ میں بتاؤں گی. سبحان الذی خلق الازواج، رائٹ؟ تو خلق الازواج، خلق کا کیا ہے؟ ورب ہے، صحیح؟ یعنی کہ پاکی بیان کریں جس نے خلقہ بنایا. کیا بنایا؟ ازواجہ، جوڑے بنائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ازواجہ پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ازواجن نہیں ہے، ازواجو نہیں ہے بلکہ ازواجہ ہے، منصوب ہے. جی اسکرین نظر نہیں آ رہی. نہیں ہوئی ہے، سوری. اب نظر آ رہی ہے؟ جی روبی غور سے دیکھیے. خلق الازواجہ، تو یہ آپ کو ازواجہ پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر. تو کیا حالت ہے یہ؟ یہ جو ہے منصوب ہے. اور یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ خلقل کے بعد ازواجو کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ بہت غلط ہو جائے گا. خلقہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خلقہ ازواجہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا. اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ جوڑوں کو. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اب آپ کو اس لفظ کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائے گا، ہمیشہ آپ خلقل ازواجہ یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ اس کو ازواجو کہہ دیں گی خدا نخواستہ غلطی سے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جوڑوں نے پیدا کیا، رائٹ؟ تو وہ غلط ہو جائے گا. لگایا ہوا نا، خلق کل لگایا ہوا، خلق کل ال تو ناؤن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ناؤن کے لیے ہے. لیکن ازواجہ آپ کو یہ مفعول یہاں پہ آج آپ سیکھ گئے. آج آپ مفعول کا ڈفرنس سیکھ گئے کیونکہ جی وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بتایا بھی تھا نا کہ اگر زبر ہوگا تو مفعول ہوگا شاید یہ، اور پیش ہوگا تو فاعل ہوگا. ایک رخ بتایا تھا ایک دفعہ. ہاں لیکن اس کو پھر اس خلقہ سے یاد کر لیں. اگر میں کہوں خلق اللہ، تو یہاں پہ میں زبر لگا سکتی ہوں جب اللہ آ گیا تو؟ نہیں لگا سکتے، رائٹ؟ تو ہو کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس خلقہ کے لفظ سے آپ فاعل اور مفعول کو یاد رکھیے گا، تو آئندہ آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی.
جب بھی آپ دیکھیں گے خلقہ کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہو ہی آیا، خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیا، یعنی کہ فائل کیا ہے وہ دمہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب، کیونکہ میم سے یاد رکھیے گا، میم اور میم، مفعول منصوب، ٹھیک ہے نغمینہ؟ نبیلہ ٹھیک ہے، اللہ کرے یاد رہے. جی نہیں، اگر یاد نہیں رہے گا تو آپ غلط سبق میں کرتے جیسے ہو جاتی تھی نا، یاد دیکھیں، ہے آکسیڈیشن میں، یہ ایسے اللہ ہی کے لیے، مفعول و فاعل میں بھی. جی ہاں اللہ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی نے غلطی سے یاد کر لیا. ایک اور مزے کی بات ہے، ایک اور دوبارہ مزے ریپیٹ کی کرنا چاہیے. ہاں اس کو ریپیٹ تھوڑا. ہاں اللہ کے لیے دیکھیں، اللہ کے لیے تو بہت ضروری ہے نا، کیونکہ اگر ہم، اللہ خالق ہے، اور اگر ہم نے یہاں پہ زیر زبر اور پیش میں فرق کر دیا تو ہم گناہ کے بہت بڑے مرتکب ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اس لیے تو سیکھنا ضروری صحیح ہے. صحیح، ہاں ہاں صحیح. ہاں دوسری بات دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو آپ نے ابھی تک سیکھا ہے، سورہ قدر کی کون سی آیت ہے؟ سب کے مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ نے کس کو بولا کہ مفعول ہے؟ مفعول زبر منصوب، کو منصوب. دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں نا، اس طرح سے یاد کر لیں. نہیں، خلقہ کو بولا کہ یہ خلقہ ازواجہ. تو ورب ہے، خلقہ کے ورب ہے نا، آگے جو یہ تو آگے میں جو لگا کنفیوژ ہوں ہوتا کہ ہے یہ تو ورب ناؤن. ہے نا. اچھا، اگلا ناؤن جو ہوگا خلقہ کے بعد وہ مفعول ہے کہ منصوب، مفعول ہے کہ فاعل ہے، اس سے کیسے آپ یاد رکھو گے؟ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے. اچھا منصوب ہے اچھا تو اچھا، مفعول ہے. ورب کے بعد والا جو اسم آئے گا اس کا ہم نے زبر و پیش لکھنا ہے، ورب کے بعد والے اسم کا. ہاں، اور یہ فائل، مفعول اور فائل کا کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس یہ والی جیسی اگزامپل نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے اوپر آپ زبر ڈال ہی نہیں سکتے. یہاں پر یہاں تو اللہ نہیں لکھا ہوا نہیں، ہے. میں نے نیچے لکھ دیا نا یہاں پہ. تو سائیڈ میں آپ خلق اللہ کو بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں خلاقہ کے ساتھ اگر اللہ آیا تو آپ اس کو فائل ہی رکھیں گے. خلق اللہ، تو آپ کو یہ کمپیریزن یاد رہے گا، خلق الازواج خلق اللہ. ٹھیک، تو آج آپ کو مفعول اور فاعل سمجھ آ گیا سب کو، یعنی کہ ایگزسٹنگ گروپ کو. ہم نئے والے گروپ کو ایک بار پھر یہ ایکسرسائزز کروائیں گے کیونکہ وہ ابھی ورک پر ہی ہیں. ٹھیک نغمینہ، جی کلیئر ہو گیا؟ بہت اچھا کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. ایک اور چیز کلیئر کریں، اور وہ آپ خوشی ہوگی آپ کو کہ جو آپ نے سیکھا ہے. ایک سورہ قدر ہے، اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما صفیہ ادراک ما. مجھے کلیئر نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے تو میں ابھی بھوک لگ رہی ہے، واللہ عالم مجھے کلیئر ابھی نہیں. منصوب یہ اور جو ہے خلق اللہ میں جو بولا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ جو ہے فاعل ہے، ہوگا نا، اللہ تو فاعل ہے نا، کام کرنے والے. ہاں، تو وہاں پہ اگر آپ غلطی سے زبر لگا دیں گے تو وہ آپ کے معنی بہت غلط ہو جائیں گے نا، کہ اللہ کو لائک مفعول، اگر یہاں اس کو آپ مفعول نہیں بنا سکتے، اور مفعول نہیں بنا سکتے وہ یعنی کہ زبر آپ نہیں لگا سکتے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائل میں کیا لگتا ہے. صحیح، اچھا سمجھ میں آ گیا، اس والے میں نہیں کر سکتے ویسے لگا تو یا صحیح. ہاں، جی یعنی کہ یہاں تو آپ کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اگر آپ نے یہاں پہ زبر اور پیش کو نہ سیکھا، فاعل اور مفعول کو نہ سیکھا، تو معنوں میں بہت بڑی غلطی ہو جانی ہے. ایک دفعہ صفیہ ابھی اس وقت تھوڑا سا ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ چیز اچھی ہے
یہ ایگزامپل انشاءاللہ کلاس کے شروع میں ایک دفعہ اور کریں گے. ہاں صورتوں کے ساتھ ساتھ ہی نا کرتے رہنا چاہیے. اب میں آپ سے پوچھا کروں گی کہ یہ فائل ہے کہ مفعول ہے. فائل ایک ان دو ایگزامپل کو یاد کر کے آپ بھول ہی نہیں سکتے اب, رائٹ؟ ٹھیک, کیونکہ ویسے ہم کسی اور ایگزامپل سے سکھاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ریسٹرکشن نہیں ہو رہی نا, تو آپ اپنی مرضی سے کہ بھول بھی گئے تو کچھ بھی ہوگا. یہاں تو آپ کو بھولنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو حفظ بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ ہے اور یہ خلق کا لفظ ہے, کہ نعوذ باللہ میں کچھ اور تو نہیں بول رہی یا بول رہا, رائٹ؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کہتے تھے نا زیر زبر پیش کا خیال رکھیں, اس لیے کہتے تھے. ٹھیک, اچھا اب یہ سورہ قدر میں آ جائیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب میں اس کو تل کہوں تل کہوں, یہاں پہ اگر مجھے یاد نہیں رہتا فی لیلہ تل بول دوں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہاں پہ تو آیا نا لیلہ تل. اب کس آیت میں تل آیا ہے, کس آیت میں تل آیا ہے؟ وجہ بتائیں. یہ شروع والی آیت میں تو فی حرف جر آ رہا ہے, اس وجہ سے تل آ ہاں, رہا ہے نا. جہاں پہ بھی فی آیا یا کوئی بھی حرف جر آیا, فوراً آپ اس کے بعد جو چیز ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا آسان ہو گیا. آپ غلطی مطلب ہاں یہ حرف ناؤن جر ہو کے یا بعد برف دیا جاتا ہے ورڈ پہ. فی حرف جر کے بعد جی, یہ حرف جو ہے جر فی کے حرف بعد جر ہے نا, تو لیلۃ القدر, تو اس میں چاہے ورب ہو چاہے ناؤن ہو, کچھ بھی ہو فی کے بعد فی کے اس بعد میں زیر ہاں, لگائیے. نہیں, ورب نہیں, خالی ناؤن کی بات ہو رہی ہے. ناؤن. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ دونوں آیتیں آگے آگے پیچھے ہیں, لیکن اب آپ کو وجہ پتا ہے کہ لیلۃ تل کیوں بولنا ہے. پہلے تو جب ہم نے نہیں پڑھا تھا حرف جر, تو ہم لیلۃ تل کہاں پہ آتا ہے, لیلۃ تل کیوں آتا ہے, نہیں وجہ پتا تھی نا. اب وجہ پتا ہے, فی ہے تو لیلۃ تل ہے, تو فائدہ ہوا نا آپ کو حرف جر کا. جی بہت فائدہ ہے, یاد کرنے میں تھوڑا سا دھیان رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو آج آپ نے اسی طرح جس طرح آپ نے فی کو یاد کر لیا, فی لیلۃ القدر ہمیشہ ہوگا, رائٹ؟ بچوں کو بھی جب گرامر سے پڑھائیں گے تو وہ کنفیوز نہیں رہیں گے نا, کہیں لیلۃ ال آتا ہے کہیں لیلۃ تل آتا ہے, رائٹ؟ لائک اب انہیں بتائیں یہ حرف جر ہے تو یہ لیلۃ تل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح صفیہ یہ جو آگے والی لائن ہے لیلۃ القدر خیر من الفی شہر, من بھی حرف جر ہے تو اس لیے الفی ہو گیا. الفی ہو گیا, ماشاء اللہ, گڈ گڈ گڈ. جی ٹھیک ہے, جی سو ماشاء اللہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سو میں اس ایگزامپل کو بھی میں نے کیپچر کر لیا. میں نے کہا یہ بتاؤں گی تو پھر انسان کو اچھا فیل ہوگا کہ ہاں ہم نے حرف جر سیکھا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے نا شبنم؟ شبنم خاموش ہے. ہاں سمجھ مطلب میں آ گیا, صحیح ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ یاد نہیں القدر. رہتا بس مسئلہ سارا یہ. نہیں, اب اسی لیے تو ہم نے اس کو ایک الگ سے مثال کے ساتھ کیا نا, تاکہ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس آیت کو کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سیکھ رہے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اس کو مثال دے دی نا, تو آپ ہمیشہ اگر حرف جر آئے تو یہ مشہور سورہ ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انٹرسٹ بھی جب 5 سال پہلے میں نے کوشش کرنا شروع کی تھی حفظ کرنے کی, تو میں اس میں گڑبڑا جاتی تھی کہ کہیں تل ہے کہیں تل ہے, یہ کیا ہے, رائٹ؟ تو خیر بہرحال اب گرامر کے بعد بہت آسانی, حفظ میں بھی آسانی ہو رہی ہے, رائٹ؟ حرف جر ہو تو ذرا زیر لگا دینا خود ہی. لیکن فاعل مفعول جو ہے
وہ آج آپ نے جو مثال کو پکڑ کے رکھیے گا، آئندہ آپ کو آسانی ہوگی پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے. ہاں نغمینہ کہیں تھی شاید مجھے بھوک لگ رہی نہیں یار میرے تہجد کا ٹائم ہے، میں تہجد نہ نکل جائے. انشاءاللہ چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام.